السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں محبت دین اسلام آفیشیل۔ آج ہم ایک نہایت حساس اور دل کو چھو لینے والا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں: بے اولادی اور سسرال کا رویہ۔ میری پیاری بہنوں، ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ اس میں نہ صرف دل کو ہلا دینے والی کہانیاں ہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے دور کے مسائل اور دل کو سکون دینے والی دعائیں بھی شامل ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجئے۔ میری پیاری بہنوں، اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب کسی گھر میں بچے کی ہنسی گونجتی ہے تو وہ گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، مگر جب اللہ اپنی حکمت سے یہ نعمت روک لیتا ہے تو وہی گھر ویران لگنے لگتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹے، اور جسے چاہے دونوں، اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ یہ فیصلہ صرف اللہ کا ہے، مگر افسوس ہمارے معاشرہ اسے اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا بلکہ عورت کی کوتاہی سمجھ لیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب آئیے اصل مسئلے کی طرف، یعنی بے اولادی کے بعد سسرال کا رویہ۔ اکثر عورتوں کو بانجھ کہا جاتا ہے، ان پر طعنے برسائے جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ الفاظ دل کو چیر دینے والے ہیں۔ بے اولادی پر صبر کی سب سے بڑی مثال ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے تک اولاد کے لیے دعا کرتے رہے، آخرکار اللہ نے حضرت یحییٰ عطا فرمائے۔ اگر انبیاء بھی صبر کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ جب تک صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج کے دور میں بے اولادی کو عزت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر دیکھ لیجئے، لوگ دوسروں کی زندگیوں پر تبصرے کرتے ہیں۔ اکثر کسی کے بچے نہ ہوں فوراً طعنے دیتے ہیں، ابھی تک بچے نہیں، ڈاکٹر کو دکھایا؟ یہ جملے سننے والے کے دل کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ وقت میاں بیوی دونوں کا امتحان ہے۔ شوہر اگر بیوی کا سہارا بن جائے تو یہ عورت کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک عورت نے 15 سال تک اولاد نہ ہونے پر صبر کیا، سسرال کے ظلم برداشت کیے، آخرکار اللہ نے اس کو جڑواں بچے عطا فرمائے۔ اس نے کہا، کاش لوگ میرا صبر دیکھ پاتے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی کو اولاد نہ ہونے پر طلاق نہیں دی، بلکہ کہا، میرے لیے تمہاری مسکراہٹ ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ اصل عزت اولاد سے نہیں بلکہ رویے اور اخلاق سے ہے۔ اب آئیے دیکھیے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو پھر وہ عورت جو پہلے ہی اللہ کے امتحان میں ہے، اس کے دل کو توڑنا کیسا اسلام؟ اسلام ہمیں دکھ، طعنے، ظلم نہیں بلکہ محبت، ہمدردی، دعا سکھاتا ہے۔ آخری سوال، ہم بطور مسلمان کیا کریں؟ ایسے جوڑوں کو دعا دیں، ان کا ساتھ دیں، ان پر طعنے نہ دیں، اللہ سے مانگیں، صبر کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ بے اولادی سزا نہیں امتحان ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج کا بیان اگر آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو پلیز اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگوں کے دل نرم ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ آپ کی ایک شیئر شاید کسی ٹوٹے دل کو سہارا دے دے۔ آخر میں دعا، یا اللہ ہم سب کو صبر اور شکر کی دولت عطا فرما،
جن گھروں میں اولاد نہیں ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن لوگوں نے دوسروں کو تانے دیے ہیں ان کے دلوں کو نرم کر دے۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کا سہارا بننے کی توفیق دے نہ کہ زخم دینے والا۔ یا اللہ اس بیان کو سننے والے سب کو اپنی رحمت اور برکت سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ اولاد نہ ہونے پر پریشان ہیں تو اس کا حل بھی قرآن میں موجود ہے۔ اگر آپ اس کا حل جاننا چاہتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتی ہیں۔